فاشزم دوستو، فاشسٹ گورنمنٹ، یہ ہم آج کل پاکستانی جو سیاستدان ہیں ان سے بہت سے اصطلاح جو ہے وہ ہم سنتے ہیں، ان پر ایک بھوت سا سوار ہے کہ وہ ایک دوسرے کو فاشسٹ کہہ رہے ہیں۔ خاص کر عمران نیازی کے متعلق زیادہ یہ استعمال ہو رہی تھی جب وہ حکومت میں تھے۔ اگر ہم ماضی میں جا کر دیکھیں کہ فاشزم کا تاریخی پس منظر اور کیا ہے، اور کیا یہ پاکستانی سیاستدان طبقے پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں۔ دوستو، یورپ جب انقلاب سے گزرا، صنعتی انقلاب پھیلنے لگا تو پرانے نظام کی توڑ پھوڑ نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ سماج کا ایک نیا سیاسی معاشی ڈھانچہ جو ہے وہ تشکیل دیا جانا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں یورپ میں نئے نظریات کا فروغ ہوا، جس قوم پرستانہ نظریات، سیکولرزم اور سوشلزم ابھر کر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ جنگ ایک ایسا المیہ ہے جو فاتح اور مفتوح دونوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے وہ اقوام جو جنگ عظیم کا حصہ تھیں وہ بہت متاثر ہوئیں۔ خاص کر اٹلی اور جرمنی میں اہم تبدیلیاں جو ہے وہ رونما آئی۔ دوستو، 1917 میں ایک ایسا انقلاب رونما ہو چکا تھا جس نے بروزوا طبقے کو سکتے میں ڈال دیا، اور یہ نظام جس کے پاس عوام کے تمام مسائل کا حل تھا وہ سوشلزم تھا۔ دوسری طرف اس کے مد مقابل دوستو سرمایہ دارانہ نظام تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام کو سوشلسٹ انقلاب سے انتہائی خطرہ محسوس ہوا۔ دوستو، سرمایہ داری کو ایک متبادل نظریے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ تھا فاشزم۔ جبکہ جرمنی میں نیشنل سوشلسٹ پارٹی کے تحت اس کو عمل میں لایا گیا۔ دوستو، فاشزم ایک ایسی سیاسی تحریک جس میں قوم کے جذبات کو نرگسیت اور شاندار ماضی سے کی بدولت ابھار کر اقتدار پر قابض ہونا اور اپنے مخالفین کو طاقت کی بنیاد پر کچلنا ہوتا ہے۔ دوستو، فاشزم شخصیت کے گرد گھومتا ہے جو تمام طاقت کا منبع ہوتا ہے۔ اس میں انتہا درجے کی نرگسیت اور خود پسندی ہوتی ہے۔ وہ خود کو عقل کل اور باقی تمام جتنے بھی ہیں ان کو وہ ایک جاہل مطلق تصور کرتے ہیں۔ اس پر نہ تو تنقید کی جا سکتی ہے، نہ اسے برداشت کیا جاتا ہے، نہ اس میں کسی کو شامل کیا جاتا ہے۔ ون مین شو ہوتا ہے جو ایک سیاسی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے۔ دوستو، آزادی اظہار رائے کی کوئی گنجائش اس میں ہوتی نہیں۔ شخصی آزادی کا تصور بالکل محال ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جمہوری اقداروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور آمریت کھل کر اپنا اظہار کرتی ہے۔ دوستو، جرمنی میں ایسی ایک شخصیت کا ظہور ہوا جو نیشنل سوشلسٹ پارٹی، جو بعد میں نازی پارٹی کہلائی، کا رہنما، جس نے بزور طاقت اقتدار پر قبضہ کرنا چاہا لیکن وہ ناکام رہا۔ دوستو، بعد میں وہ سیاسی طور پر اقتدار تک پہنچ گیا۔ دوستو، اس کے اقتدار تک رسائی کی بھی ایک تاریخ ہے کہ کس طرح اس نے لوگوں کے شعور کو پراگندہ کرتے ہوئے ان کو گمراہ کیا، اور اس کے پیچھے اس کے اپنے ہی سیاسی جو مقاصد اور اس کی جو جنونی نفسیات تھی۔ دوستو، ہٹلر نے جہاں ظلم، جبر اور بربریت کا سہارا لیا، وہاں پر اس نے جرمن قوم جو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی اس کو ابھارا۔ بعد میں اس کے سامراجی عزائم بھی سامنے جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ دوستو، اس ساری بات کو دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ تاریخی طور پر فاشزم ایک نظریے کا نام ہے جو جمہوریت کے خلاف ایک آمرانہ طرز حکومت، جو بزور طاقت ان اصلاحات کو نافذ کرنا چاہتا ہے جو جمہوری ادوار میں مشکل یا سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، کیونکہ جمہوریت میں ایک فیصلہ کرنے کے لیے تمام پارٹیوں کا اتفاق ضروری ہونا ہوتا ہے، جو اکثر التوا کا شکار بھی ہو جاتا ہے، لیکن فاشزم میں طاقت کی مدد سے ہی فیصلے کیے جاتے ہیں۔
دوستو جو ہم نے یہاں پہ بات ہم کر رہے ہیں، اگر اس تناظر میں پاکستانی سیاست کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی سیاستدان فاشسٹ نظر نہیں آتا۔ یہ اپنی ذاتی مقصد کی خاطر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ نیازی نے جو کام کیے تھے وہ تمام امور اس سے قبل دوسری سیاسی پارٹیاں بھی اس کو انجام دے چکی تھی۔ جو کام اب خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ماضی میں ایسا ہی ان کے ساتھ کر چکا ہے۔ لیکن اگر نیازی وہ طاقت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوستو، جو فاشزم کی اساس اور ایسے اقدامات بھی کرتا ہے جو فاشزم کی ضرورت ہے، تو پھر ہم اسے بھی تاریخ کی روشنی میں ایک فاشسٹ رہنما کے طور پر یاد رکھ سکتے ہیں۔ لیکن موجودہ صورتحال میں جو اقتدار کے لیے کسی اور طاقت کی طرف دیکھ رہا ہو، جس کے بل بوتے پر وہ اقتدار میں آیا تھا، اقتدار میں آنے کے بعد وہ بھی فرما بردار بیٹا ہی بنا رہا۔ نیازی صاحب فاشسٹ نہیں ہیں، نہ ہی ان کی خواہش ہوگی، کیونکہ وہ فاشسٹ رہنماؤں کا تاریخ میں انجام کم از کم دیکھ چکا ہوگا۔ اس طرح جو دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں، آپ نون لیگ کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں یا مذہبی پارٹیوں کو دیکھ لیں، تو ان میں کوئی بھی آپ پارٹی جو ہے وہ فاشزم کے قریب نہیں ہے، یا جس کو ہم فسطائیت کہتے ہیں اس کے قریب بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ ان دو دھڑوں کا آپس میں ایک سمجھ لیں کہ ان دونوں کا آپس میں ایک تضاد ہے جو ناقابل حل سطح پر چلا گیا ہے۔ تو وہی ہمیں ان طبقے کی لڑائی نظر آتی ہے۔ اس میں نہ تو عوام کا کوئی کردار ہے، نہ ہی بحیثیت قوم، پاکستانی قوم کو ابھارنے کا، جو فاشزم کی ایک اساس ہے۔ تو میرے خیال میں یہ فاشزم کا ایک مختصر سا جائزہ ہم نے پیش کیا۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ یہاں سیکھنے کو ملے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔